بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آج کی نشست ہے. بہت دنوں بعد ملکی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہونے کا خدشہ ہے, بہت کچھ ہونے کا امکان ہے, بہت کچھ ہونے کی امید ہے. شیخ رشید صاحب سے ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہم. ذرا سب سے پہلے تو یہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ آگے واپس آج عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہو گئے. آپ کو بھی شک تھا کہ واپس نہیں آئیں گے؟ ابھی اعتبار بٹھائیں گے ایک دفعہ اور پھر بھاگ جائیں گے. اچھا, فیصلے ایک دفعہ اور دیکھیں, جو یا مختار نے بھٹو کے ساتھ کیا وہی حارث نواز شریف کے ساتھ کر رہا ہے. اور آج جو نواز شریف صاحب نے براہ راست چیف جسٹس کا نام لے کر انہیں سب سے بڑا ڈکٹیٹر قرار دیا ہے, اس کے بعد میں بھی چودھری شجاعت کی طرف میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ سارے سسٹم کے لیے خطرات پیدا کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو بھی چودھری شجاعت صاحب کی بات کا آپ نے یہ تاثر لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے ان کو؟ مجھے انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن نہیں ہوتا نظر. میں ستمبر, اکتوبر, نومبر کہہ رہا ہوں, ساری دنیا میرے مخالف ہو گئی. ہاں, ساری ملک کے وہ جو چور اچکے لٹیرے بدماش اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں, جمہوریت کے درمیان لوٹنے والے, اگر میں نے 30 دن کا فرق ڈالا تو میری بات کو انہوں نے طوفان کھڑا کر, دو باتوں پہ طوفان کھڑا کر دیا, ایک جوڈیشل مارشل لا اور ایک یہ 45 دن کی تاخیر. مجھے جو انہوں نے ایز اے بڑے بھائی کہا, اس نے کہا کہ شیڈیول تو پہلے انتخاب دی تیاریش نہ جانا. تو اس وقت آپ کی رائے آج شیخ رشید کی کیا ہے کہ یہی اکتوبر نومبر میں الیکشن, یا آپ کی رائے چودھری شجاعت کی رائے کے قریب ہے؟ میں اپنی رائے پہ قائم ہوں, اس کے ساتھ پلس اب لگاتا ہوں چودھری شجاعت کے بعد کہ الیکشن جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ٹینیور میں دسمبر تک ہو جائیں گے. آج جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دماغی حالت بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ان کی جسمانی اور صحت کی حالات کو ٹھیک رکھے. مجھے تو شک پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ نواز شریف کی حالت فزیکلی اس معیار پہ نہیں ہے جو ایک سیاستدان کی ہوتی. ان کی صاحبزادی کا تو بیانیہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے. صاحبزادی پہ میں تبصرہ نہیں کرتا, رہنے دیں تو بہتر ہے. میں جب نواز شریف ہمیشہ نمبر 1 سے لڑتا ہوں, جب صاحبزادی کے بیان پر چودھری نثار تبصرہ کرنے کے لیے کافی ہے. نواز شریف صاحب کے بعد اس وقت پارٹی میں نمبر 2 کون ہے, شہباز شریف یا ان کی صاحبزادی؟ اصل جو داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ شاید خاقان عباسی. داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے ایسے مطلب؟ بس میں اتنا ہی کہوں. آپ نے کہا تھا کہ یہ شاہد خاقان عباسی ہی ان کے لیے کسی دن وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آج بھی ان کا یہ سٹیٹس ہے؟ ہاں بالکل. اسٹیبلشمنٹ کے اصل آدمی شاید خاقان عباسی ہیں. نواز شریف کے آدمی نہیں ہے وہ؟ کہتے جی میں تو وزیر اعظم ہوئی نہیں, یہ ہے وزیر اعظم. ایک صاحب تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, ملتان سے گورنر تھے بھٹو کے. اچھا, تو اٹک میں نے ان کے جلسے کے بعد کہا, اس نے کہا میرا کی یہ بھٹو نے مینو کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جدوں کہے گا چلے, یہی تارڑ صاحب کہا کرتے تھے پریزیڈنٹ, ہاں جدوں مینو کہو گے میں اپنا سامان لے کے چلا جاؤں, ٹھیک ہے, میں تے تہاڈی سواب دیتے ہیں, مینو بنائے ہی کیوں ہیں. اور یہی ممنون کہتا ہے کہ میں جناب میں تو آپ کو پتا ہوگا بنس روڈ پہ ان کا کیا نام ہے, ان کی وہ دہی بلے وغیرہ کھاتے تھے تو چاٹ کا اور دہی بلوں کا, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی جب آپ راہ چلتے لوگوں کو اس طرح لائیں گے تو اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے. میں آج نواز شریف کے بیانات اور اس کی زبان کی تلخی ترشی اور اس کے ذہنی سوچ کے بعد چودھری شجاعت کے بیان کو انڈوس کرتا ہوں کہ شاید الیکشن نہ ہو. نہیں, میں تو لیٹ پہ قائم ہوں, لیکن ان کی بات میں اب وزن لگ رہا ہے آپ کو. اگر ایک ملک کی پارٹی کا لیڈر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کہا کہ میں نے جب انتخابات میں کہا کہ تاخیر ہوگی تو جناب لوگوں نے بڑا تنقید کی مجھ پہ کہ جناب الیکشن. دوسری میں نے جوڈیشل مارشل لاء کی جب بات کی تب لوگوں نے بڑی تنقید کی. اب سے جوڈیشل مارشل لاء پر لوگوں کی تنقید تو چھوڑ دیں, خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جوڈیشل مارشل لاء یہ کیا ہوتا ہے, اس پر تو صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے. دیکھیں, میں گلیوں محلوں میں سیاست کرتا ہوں, تھڑوں کی سیاست کرتا ہوں, نیشنل سیاست صرف ٹی وی پہ کرتا ہوں. کوئی ادارہ کام ہی نہیں کر رہا, ہیلتھ نہیں کر رہا, پولیس نہیں کر رہی, تباہی اور بربادی ہے ہر جگہ تباہی اور بربادی ہے. اس میں چیف جسٹس اگر کام کر رہا ہے تو مجھے مارشلہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کوئی اور لفظ. میرے پاس آپ کی طرح کوئی ریسرچر تو نہیں ہے کہ لفظ ڈھونڈ کے دیتے. اچھا, میں جو اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ بات کر دیتا ہوں. اور اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اس ملک میں جو ثاقب نثار نے
جو سیاستدانوں کے کام تھے وہ ثاقب نثار سے اللہ نے لیے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میرا بھی اسپتال یہاں ماں بچے کا یہاں 90% بنا ہوا ہے، اور وہ میرا کیس لگا، میں ماسکو میں تھا، پتہ نہیں اس کو پھر دوبارہ اپیل کی ہے، پتہ نہیں میں پھر کہاں ہوں گا۔ لوگ اس بات پہ خوش ہیں۔ آپ کی مراد کیا تھی جوڈیشل مارشل لاء سے؟ اب آپ نے کہا نا آپ کے ذہن میں کوئی اور لفظ ہو، لیکن مفہوم کیا تھا کہ جوڈیشل مارشل لاء ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا ہونا چاہیے؟ اداروں کو چیف جسٹس صاحب ٹھیک کر دیں۔ کیسے بھائی ٹھیک لوگوں کو، ان کو پتا ہے اب ان کی اتنی سروس ہوئی ہے، اس ملک میں ہر بیوروکریٹ کا دوسرے بیوروکریٹ کو پتا ہے کہ کرپٹ کون ہے، بے ایمان کون ہے، ڈیلیور کرنے والا کون ہے۔ نواز شریف نے چن چن کر کرپٹ لوگوں کو لگایا، صوبے میں بھی مرکز میں بھی، تباہی اور بربادی ہو۔ تو اداروں کو ٹھیک تو وہ کر رہے ہیں نا، وہ ایجوکیشنل پالیسی ریفارم سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اسپتالوں کے دورے وہ کر رہے ہیں، بیوروکریٹ سے وہ میں نمٹ تو رہے تب ہیں، مانوں گا یہ تو جس کر رہے دن ہیں، ماں اور کیا بچے چاہیے؟ کے اسپتال راول پنڈی کو وزٹ کریں گے، جس دن وہ وزٹ کریں گے وہ کام شروع ہو گیا۔ 26 ارب روپے کا کام ہے، اس دن آپ کہیں گے اب اوکے ہے کام، آپ کام اوکے۔ اچھا ٹھیک۔ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی تھی جسٹس صاحب نے، چونکہ 29 سے، اب انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا تو میں کہہ رہا ہوں، 29 اپریل کو پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے لاہور میں مینار پاکستان میں، خان صاحب آپ جا رہے ہیں ویسے اس میں تقریر کریں گے آپ اس میں، بڑا اجتماع میرا بھی خیال ہے کہ بڑا اجتماع ہوگا، اور خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہم لاکھوں کا کراؤڈ اکٹھا کر کے بتائیں گے کہ پاکستان کی قوم پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان صاحب نے یہ کہا کہ جناب آج کل عدلیہ سے یکجہتی کا بڑا رومانس چلا ہوا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا اظہار یکجہتی، ہم ٹھیک ہے اپنے لیے کافی۔ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھا، جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عمران خان کو یہی کہنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ پھر کیا وہ ایسے ہی وائی فیر ہے۔ اگر یہ الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں سال کے آخر میں مجھے ہوتا نظر آتا ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے بات بھی کی، اس سیاسی منظر نامہ اگلے 4-5 مہینے بعد جو بھی ہوگا، اس منظر نامے میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں انہی ڈیٹس میں جب آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کس طرز کا نتیجہ آئے گا، کیا ہوگا؟ کے پی کے میں تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے گی۔ اچھا، سندھ کی صورتحال ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی فیور میں ہے۔ پنجاب میں زبردست مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کا۔ مٹکا، گھڑا اور بالٹی بڑے اہم ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشان ہے پچھلی دفعہ کے 2013 کے۔ اچھا، یہ تو بڑے گمنام ہیں، یہ کن کن کے ہیں؟ سب وہی لوگ، وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھڑا، مٹکا اور بالٹی، یہ کن کے آدمی ہیں؟ میں اپنے آدمی ہیں، میں اتنا بھولا نہیں۔ آپ ہمیشہ ایسی بات میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ معصوم تو آپ تھے ہی نہیں پیدائش کے وقت بھی، اچھا، اب تو آپ میری طرح ڈھیڑ عمر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، سو گھڑا، مٹکا اور بالٹی یہ اہم ہے، یہ اہم ہے۔ یعنی آزاد امیدوار، اور آصف زرداری ایسے آزاد امیدواروں کے پیچھے کھڑا ہوگا جیسے سینٹ میں کھڑا تھا۔ مجھے آپ سینٹ کی طرف نہ لے کے، مجھے آپ ڈکٹیٹ نہ کریں، ایسے میں اپنے الفاظ کا خود چناؤ کرتا ہوں۔ کریں وہ ایسے امیدواروں کے پیچھے کھڑا ہوگا جس کی تھوڑی بہت مالی امداد، تھوڑی بہت، جب آصف زرداری کرے گا تو لمبی چوڑی ہوگی، تو ان کی جو سیٹیں ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو آزاد امیدوار اگلے الیکشن میں اہم رول ادا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب بس اذان اور پارلیمانی زبان میں ان کا ایک رول ہوگا، اور وہ رول جنوبی پنجاب میں، جب آپ سارے اینکر میرے پیچھے پڑ گئے، جب میں نے ملتان میں 22 لوگوں کی لسٹ بتائی، 12 تو چلے گئے نا جی، 10 اور چلے جائیں گے 31 تاریخ کے بعد، 10 کیا جی 20-30 چلے جائیں گے۔ چلے اب میں اضافہ کر دیتا ہوں، میں نے 22 کہا، آپ سارے اینکروں نے مجھے فٹ بال بنا دیا۔ میں جلدی کہہ دیتا ہوں وقت سے پہلے، یہ مجھ میں اندر خرابی ہے۔ 12 جا چکے ہیں، 10 31 کے دور چلے جائیں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ 22 جو میں کہہ رہا تھا یہ 42 تک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نون چھوڑ رہے ہیں، لیکن نون کی مخالف سیاسی جماعت جوائن نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں پی ٹی آئی جوائن کرنی چاہیے۔ اور ایسا کیوں؟ اگر ان کو یقین ہوتا کہ پی ٹی آئی کی گیم ہے تو پھر تو جاتے پی ٹی آئی میں۔ ابھی پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب صوبہ کی حمایت کی ہے، پنجاب صوبہ کی حمایت کی ہے، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ ٹوٹنے کے بعد ان کے علاقوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو کبھی روپیہ بھی نہیں لگا، تو ہمارے علاقے میں تو ڈیولپمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو پکے اسپتال ہیں وہ نہیں بنے، کالج نہیں بنے، ایکسپریس وے نہیں بنی، سو وہ ان کو خوف ہے یہ کہیں ساری سپلائی لائن ہی نہ رک جائے۔ اچھا، سو وہ ایک معصومانہ سوال اور، اگلے الیکشن کا جو بھی نتائج آئیں گے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کے بغیر، اب وہ اتحاد کسی بھی شکل میں ہو، سینٹ ٹائپ کا اتحاد ہو یا کسی بھی سطح کا اتحاد ہو، اتحاد کے بغیر حکومت آ پائے گی؟ اگر نون کو حکومت سے آؤٹ رکھنا ہے تو ان دو کو کسی نہ کسی طرح ملنا نہیں پڑے گا۔ ابھی 31 تاریخ تک اور سیاسی پارٹیوں کے اتحاد بنے گے۔
اچھا متحدہ اسلامی محاذ بنے گا ایم ایم اے کے مقابلے, اور جماعت اسلامی اور ایم ایم اے کیا کٹھی چلتی ہیں, اور جماعت اسلامی کو کیونکہ جس جوش و خروش سے میرے بھائی دوست سارے پاناما کیس میں میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے رہے اور بڑی گپ شپ رہی ان سے, وہ اپنی سیٹیں فضل الرحمان سے لینے کی بجائے وہ نون لیگ سے ان بیانات کے بعد میں سمجھتا ہوں کو لینے کی کوشش کریں گے. تو کل تک تو یہ بحث تھی کہ فضل الرحمان صاحب ایم ایم اے میں رہیں گے یا نہیں, اب آپ کے خیال میں سراج الحق صاحب کا معاملہ زیادہ نون کی طرف ہے؟ دیکھو فضل الرحمان تو پہلے ہی ادھر ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ادھر بھی ہیں, ایم ایم اے میں بھی ہیں. ایم ایم اے تو انہوں نے بنایا کے پی کے لیے, ٹھیک ہے, ایم ایم اے انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں بنایا. کے پی کے ایم ایم اے از فار کے پی کے, ایم ایم اے کے پی کے میں ایک رول ادا کر سکتی ہے, لیکن عمران جماعت خان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے ایم ایم اے کے پی کے میں؟ ٹف ٹائم بھی دے تو بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں گورنمنٹ بنائے گا, خان کی ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اپنے کینڈیڈیٹوں کا, کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ بھی میں قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی سے اتحاد کیوں ہوا. میری پوری کوشش تھی میں عمران خان کو, اب بھی وہ لندن سے کل آ جائے, میری یہ خواہش ہوگی کہ اسلامی جو جماعتیں ہیں ان کا ہر حلقے میں 2-3 ہزار 4 ہزار ووٹ ہے, ان کو آن بورڈ کیا جائے. ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے عوامی مسلم لیگ کی طرح. تو پڑھا کیوں پڑھ رہا ہے, کیوں سراج صاحب چھوڑ کے؟ سراج صاحب نے, میں نے عمران خان سے یہ پوچھا, میں نے کہا یار میں نے اتنی کوشش کی ہے, اس نے کہا کہ سراج الحق صاحب بہت زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں جو کہ میرے دینے کی میں پوزیشن میں نہیں. ان میں سے نون لیگ سے کتنی, دیکھیں نا وہاں بھی پارٹی کے اندر یوتھ میں تقسیم ہے کہ 2 بڑے لیڈر, ینگ لیڈر, ان کے ایک بیٹا پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا بلدیات میں, ایک نون لیگ سے لڑا, بڑے ان کے والدین ایک ہی پارٹی میں جماعت اسلامی میں. یہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں گے کہ جی وہ خٹک صاحب نے فون کر کے کہا کہ اوپر سے آرڈر ہے؟ خٹک جانے اور یہ جانے نہ, وہ 14 سال کی دوشیزائیں تھی جو ووٹ ڈال رہی تھی کیمرے کے سامنے, اور سراج الحق صاحب نے خود نون کو ووٹ دیے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہم نے دیے ووٹ. اور یہ ساری باتیں جب دریا کا پانی گزر گیا اس کے بعد شیخ سعدی کہتے ہیں نا وقت گزر جائے تو بے وقت کی بات بے معنی ہوتی ہے, اور وہی سراج الحق صاحب. آپ کو کچھ سنمن تھی اس طریقے سے کہ جناب چندرانی صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے, اوپر سے آرڈر ہے؟ میں اپنی متعلقہ بات رکھتا ہوں, نیشنل پالیٹکس کرتا ہوں, میں یہ صوبوں شعبوں کی سیاست میں. اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا فیصلہ ٹھیک تھا ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹ دینا؟ بالکل ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک تھا. سیاست میں کنسیشن اور کشن ہونے چاہیے. کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں. یہ سیاست جو یہ نہیں کرتا وہ سیاست نہیں کرتا. اس کا سیاسی نقصان نہیں ہوگا خان صاحب کو, چونکہ نواز شریف صاحب روزانہ کہتے ہیں بڑا جو ایک طوفان آ سکتا تھا اس طوفان کو روکا ہے, اور اس میں عمران خان نے درست فیصلہ کیا. جب خان صاحب نے ڈپٹی چیئرمین کے لیے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اپوزیشن لیڈر بھی ان کا, ڈپٹی چیئرمین بھی ان کا. جماعتوں کے تبصرے کے لیے میں, آپ سر آل راؤنڈر ہے نا اس لیے. نہیں, میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا, وہ جو مین کام تھا وہ ہو گیا, چھوٹی برانچیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں مین ٹیلر چل گیا تھا, پیچھے جو ایسی ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہتی ہے, پکا راگ گایا جا چکا تھا. ٹھیک ہے, جہاں پیاز کٹنا تھا وہ کٹ چکا تھا. ٹھیک ہے, ذرا سا آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اپنے فیصلے کے بارے میں بتا دیں جو 20 مارچ کو محفوظ ہوا ہے. کچھ آپ کو شیخ صاحب کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے اللہ سے پوری امید ہے ٹھیک ہوگا, اور میں نہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں اور نہ کوئی, میرا مطلب ہے میں ٹی وی کھیلتا ہوں اور زیادہ کھیل لوں گا, اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے. خلاف فیصلہ آ گیا تو نہیں کہیں گے مجھے کیوں نکالا؟ اللہ نہ کرے, نہیں کہوں. لیکن آپ ذہنی طور پہ ہر فیصلے کے لیے تیار؟ ہاں, جو فیصلہ آئے گا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. تو اگر اس کیس کے نتیجے میں شیخ رشید کی پارلیمانی سیاست کا دروازہ بند ہو گیا تو میں کیلے کے چھلکے سے گر کے مر بھی تو سکتا ہوں. مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں, اللہ نے مجھے بچا دیا. اگر اللہ نے بچایا تو اس کیس میں بھی اللہ نے مجھ سے جو بھی اللہ فیصلہ کرائے گا میری زندگی, میری ذات اور میری سیاست کے لیے بہتر کرے گا. میں اب آگے جاؤں گا پاکستان کی, اور جو فیصلہ آئے گا شیخ رشید نے کہے گا جناب میں یہ فیصلہ منوان قبول کرتا ہوں. ایک دفعہ بھی ریکارڈنگ وہی ہوتی ہے جو 4 دفعہ کرائی. میں کر رہی کنفرم ذرا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے ملکی سیاست پر کچھ مزید معصومانہ سوالات کرتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, آپ ظاہر تبصرہ کرنے کا آپ کا خاص انداز ہے, آپ کہتے ہیں جناب اگلے 2 ہفتے بڑے اہم ہیں, اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہیں.
آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو واقعی لگ رہا ہے کہ اگلے 20-30 دن بہت اہم ہے. آپ کو لگتا ہے اگلے 20-30 دنوں میں فیصلہ آ رہا ہے نیاب عدالت سے اور نواز شریف صاحب ہیں مشکل میں؟ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں نا ہمارا فیصلہ ابھی لٹکا ہوا ہے لیکن ہمارے چہرے پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں دکھائی دے گی. ان کے چہرے کا ہمارے چہرے سے دیکھو, ان کی ہوائیاں اڑی ہیں اور وہ چیف جسٹس کے خلاف بات کرا. پہلے فوج کے خلاف کرتا تھا, اب وہ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ادھر ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, ادھر سمجھو کہ بھئی وار کیا جائے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے کوئی صفائی کا ثبوت تو دے نہیں سکا. جب وہ دے نہیں سکا تو پھر ظاہر ہے اس کو پتہ ہے اس کا کیا ہونا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دیں این آر او کی بھی پوری کوشش جاری ہے بذریعہ آف کورس شہباز شریف. وہ بڑے مایا ناز کھلاڑی ہیں این آر او کے. اور شہباز شریف این آر او کی کوششیں کچھ ہیں, کامیاب ہونے کا امکان لگتا ہے؟ 23 مارچ کو بڑے اہم لوگ آئے تھے پاکستان میں باہر سے این آر او کی کوشش کرنے کے لیے, جو بھی کہہ لیں اس کو نام کے کوئی درمیانی راستہ این آر او ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ہاں پاکستانی سیاست میں کہہ سکتے ہیں اس کو این آر او. ہاں لیکن کوئی بات بنی نہیں. تو اب پھر ہم کیا پنجابی میں کیا کہتے ہیں, نہ ہی سمجھیں یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں جی آپ. میں نے ایک بات شروع میں کہی ہے, اس کی نفی ہو جائے گی, نواز شریف باہر جا سکتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس, یعنی آپ نے شروع میں بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا ایک اور دفعہ یہ چیٹ کریں گے, جو بھی جملہ استعمال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے. کلثوم جو ہے بہت نیک اور اچھی خاتون ہے کلثوم صاحبہ, اللہ ان کا نبی کے صدقے میں صحت دے, آمین. ٹھیک ہے, میری ہمیشہ رسپیکٹ رہی ہے ان کے لیے اور رہے گی. بہت اچھی بات. لیکن یہ تصویر کشی سیاست کان کی بیماری بھی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آرگنائز فوٹویں کھچائی جاتی ہیں. یہی حال اسحاق ڈار صاحب نے کیا, 1300 قسم کی باتیں سنی. بھائی بڑی معذرت کے ساتھ, کیا سیاستدان چھوٹی چھوٹی کمپنی کی مشہوری کے لیے ان چھوٹے چھوٹے اور میں کیا جملہ استعمال کروں, غیر ذمہ دارانہ رویوں سے, کیا نواز شریف صاحب کو ہمدردی کی اور کوئی ضرورت تھی کہ اب وہ فوٹو کو بھی بطور ہمدردی استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک طرف اگر ان کو اگر وہ کر رہے ہیں, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, اگر وہ واقعی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سیاسی مخالفین کو بھی باقی چیزوں پر ٹکا کے تنقید, اس موضوع کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح, چلے بڑی بات ہے. تو آپ اور میں نے تو یہاں تک کہا کہ واقعی اگر وہ سیریس بیمار ہے رہنے دے 10-15 دن, جیل میں بھی رہنا ہی ہے اس نے. دیکھیں آگے حارث نے اتنا ہی ٹائم ضائع کر دیا کہ سجرانی آ جائے گا اور ان کی جو معافی کی سزا ہے وہ سمری نہیں جائے گی. ممنون صاحب کے ہاتھ میں نہیں رہے گا معاملہ. نہیں رہے گا. صحیح ہے. آپ کو اس بارے میں آج کل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا مقدر جیل ہے؟ میرا یہ خیال ہے, مقدر تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ, یہ بہت بڑی بات آپ مجھ سے کہنے لگے ہیں. میرے خیال میں اس کیس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو سزا ہو سکتی ہے تاکہ میں عدلیہ پہ بوجھ نہ بنوں کہ جی یہ کہا وہ کہا کل, اور مجھے وہ سزا سے بچتے دکھائی نہیں دیتے. آگے مقدر جانے اور اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے. مریم بی بی کے حوالے سے معاملہ مختلف لگتا ہے. سیم ایون صفدر صاحب وغیرہ بھی آگے بھی معاملہ. اور صفدر تو بیچارہ ویسے نفلوں کی مار ہے, اس کا کیا ایسی آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پروگرام کی اہمیت کم کرنے لگے. شہباز شریف صاحب ابھی انہوں نے تو اپنے طور پہ وزیر اعظم پاکستان بننے کی انتخابی مہم نہیں شروع کر دی. پچھلے 10 سال میں 2 مرتبہ کراچی آئے تھے, پچھلے 10 دنوں میں 2 مرتبہ کراچی آئے, وہ پشاور جا رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں کراچی کو. خواہش تو ان کی شروع دن سے یہی ہے, لیکن خواہشیں کب خبر بنتی ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. ماڈل ٹاؤن کیس کے تناظر میں شہباز شریف صاحب مشکل میں لگتے ہیں. ابھی حدیبیہ پیپر کیس کو بھی آپ سارے لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا ہے, جان ہے اس میں بھی؟ بہت جان ہے, اس کی ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے. اچھا, نگراں دور حکومت میں بہت کچھ بڑی خبریں آ سکتی ہیں. میرا بڑے دنوں سے کسی سے رابطہ نہیں ہوا, ورنہ شادی وادی پہ ادھر ادھر کوئی ملاقات ہو جاتی تھی. اور تھوڑا سا میں ہلکے میں گیا ہوں 2-3-4 دن سے, کسی سے رابطہ نہیں کر سکا. آج بھی میں نے کوشش کی کہ کسی باخبر آدمی سے رابطہ کروں, کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا. اچھا, بیزی ہوں گے, مصروف ہوں گے. ہاں, ان کی کرنے کی اور مصروفیات ہیں آج کل. تو کیا سوال آپ نے کیا تھا کہ بھئی یہ نگران سیٹ اپ کے دوران کچھ بڑی خبریں آ سکتی ہیں پاکستان میں؟ بڑی خبر آ سکتی ہے. اچھا, کوئی بعید نہیں ہے. کوئی حادثہ
اللہ رحم کرے. جب میں نے پچھلی دفعہ بے نظیر کے بارے میں کہا تھا تو بعد میں لوگوں نے کہا اس پہ پرچہ دو, اس لیے میں کہتا ہوں اللہ رحم کرے. یہ ملک دھرتی جو ہے بڑی رات آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے ٹی وی چل ہی رہا ہے نا جی, خبریں ہیں تو چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. دنیا میں تو 24 گھنٹے بڑے بڑے ملکوں میں ٹی وی نہیں چلتا جی. 24 گھنٹے فیلنگ دینی کو خبر یہاں سے نکلتی ہے نا. وہ رائٹرز کی ہیڈ تھیں ایک میری بڑی واقف تھیں کیرل, تو اس نے مجھے ایک دن کہا جب جانے لگی ملک چھوڑ کے, اس نے کہا کہ میں نے کہا بڑی آپ نے محنت کی ایز اے انفارمیشن میں. اس نے کہا کوئی محنت نہیں کی, یہاں بنی بنائی خبر کی. یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. پر آپ کا مشہور معروف جملہ کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چینل نیوز چینلز کو چلاتے ہیں, اس ملک میں نیوز چینلز کی ساری گیم ہے. تو آپ حلقوں کی سیاست کر رہے ہیں آج کل زیادہ, عوام کا کیا موڈ ہے شیخ صاحب, ایک نیوٹرل تجزیہ, عوام کیا سوچ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے آج پوچھا کہ کتنے لوگ ووٹ تبدیل کرنے یا ووٹ بنوانے کے لیے آئے. آج بالکل فریش ہوں میں. تو میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں عدنان صاحب اور سخیر صاحب, چودھری صغیر صاحب. بڑی لو پرفارمنس ہے لوگوں کی ووٹ میں دلچسپی. ارے یہ تو پریشان کن بات نہیں. کوئی کینڈیڈیٹ کا رشتہ دار 150 ووٹیں بنانے گیا اور نارملی جیسے لوگ گئے ہیں کہ میری 7 ووٹیں ادھر سے ادھر. یہ نہیں ہے کہ عوام نکل پڑے کہ جناب 40 دن بعد 60 دن بعد الیکشن لگا ہوا ہے, 20 دن بعد رمضان ہے تو چلو. میں نے آپ کو کہا بہت کم انوالومنٹ ہے لوگوں کی ووٹ بنانے کے مسئلے میں. یہ تو بطور مجموعی میں سمجھتا ہوں مایوس کن بات اس لیے کہ ووٹ تو پڑھنا ہی چاہیے, کسی کو بھی پڑھے, لوگوں کو ووٹ تو دینا چاہیے نا. ایک اور بات پہ تجزیہ دیں, آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا کتنا ایسا ووٹر ہے جو کہ پینما کی بعد اب نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دے گا؟ پہلے ان کا ڈائیورٹ ووٹر تھا, اب کہتے ہیں نہیں یار یہ تو چور ہیں یار. دیکھیں آپ الٹ کر کے سوال پوچھ رہے ہیں تاکہ اس کا میں جواب پازیٹیو دوں. میرے خیال میں مسلم لیگ کی سیاست 31 مئی کے بعد پتہ لگے گی, جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا. اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی, آپ کو اپنے اس تجزیے کے صحیح ثابت نہ ہونے پہ میرا تجزیہ صحیح ثابت ہوا. میں نواز شریف کو کہتا تھا اس کے, دیکھیں نا میں خاقان عباسی کو تو حکومت ہی نہیں مانتا, وہ خود کہتا ہے میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. اصل حکومت تو گھر جا چکی ہے, یہ سٹپنی چل رہی ہے. اچھا تو اب آپ میری بیان کو 100 سال تک لے کے چلیں. تو جب میں نے کہا تھا کہ یہ تابوت نکلے گا یہاں سے, نکل پڑا, ثبوت کے ساتھ نکلے گا, وہ نکل پڑا. اب لوگ اس کو جو مرضی لے لیں گے, میں کوئی پرومس تو نہیں ہونا جی. مشرف کہا کرتا تھا شیخ رشید میں, اس وقت بھی لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے انفارمیشن منسٹر جی بہت وقت سے پہلے بات کرتا ہے بعد میں یہ خراب. وہ کہتا تھا یار میں نوٹ کرتا ہوں اس کو, 6 میں سے اس کے 3 فائر ٹھیک نکل آتے ہیں. بہت ہے. ہاں میرے خیال میں جس آدمی کے 6 میں سے 3 فائر ٹھیک لگے بقول مشرف کو کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے. کیونکہ کئی فوجی ہوتے ہیں نا نیچے, وہ کہتے تھے جی وہ یہ کہا گیا جی وہ کہا گیا اٹامک پہ یہ بات کر گیا. اس نے کہا یار 6 میں سے 3 فائر اس کے ٹھیک ہوتے ہیں, بس مجھے یہی دیکھا جائے کہ 6 میں سے میرے 3 فائر ٹھیک ہوتے ہیں. 3 تو بنتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے. عام انتخابات کے دوران آپ کو نواز شریف صاحب جیل کے اندر, جیل سے باہر یا ملک سے باہر؟ دعا کریں صرف یہ کہ عام انتخابات پرامن ہو, کوئی بہت بڑے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ جمہوری سوچیں نہیں ہیں, انتقامی سوچیں. اب جس کے پیچھے 4 ڈالے نہیں ہیں اس کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں سمجھتے لوگ. لیکن اب لوگوں کی سوچ دیکھیں, ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پروٹوکول نہیں تاڑے نال. لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے ڈالے شالے ہوں, سائرن لگے ہوں. آپ مجھے یقین کریں کل بندے نے کہا بغیر پروٹوکول تو ہی آ گئے. اچھا. اور کوئی دیکھے نا, کوئی بھی بات انٹرنیشنل ایجنسیاں انوالو ہیں پاکستان میں, پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کی کوشش ہے, اور سارا بوجھ پاکستان کا فوج پہ آ گیا, اور قانونی اور عملی اور اداروں کو چلا رہے ہیں, عدلیہ چلا رہی ہے. نیب جو ہے بڑی پچھلے 4 سال سوئے رہے, اب 4 سال بڑی ایکٹیو ہے, وہ 4 سال کا بھی سارا ملبہ ان کے پاس ہے. سو یہ ساری صورتحال کسی نہ کسی خدا نہ کرے کسی حادثے کو بھی جنم دے سکتی. اگر چیف جسٹس کے گھر ایک رات میں, چیف جسٹس کہہ رہا ہوں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے گھر میں ایک رات میں 2 دفعہ فائرنگ ہو سکتی ہے, یہ فائر کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے. اور اس فائرنگ کے بارے میں آپ کی وہی رائے جو عمران خان صاحب کی رائے ہے؟ وہ تو اپنے بیانات کے ذریعے, ٹویٹ کے ذریعے تقریباً کہہ چکے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ نون لیگ, انہوں نے کہا نا سیسیلینڈ مافیا اور یہ, وہ ظاہر اشارہ وہیں تھا. میں وہ بات کی ہے جو میں نے کی ہے, عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے ان کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے گھر ایک رات میں 2 دفعہ فائرنگ ہو سکتی ہے تو یہ گولی کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے. اللہ رحم کرے. اچھا
پاکستان میں ماورائے آئین اقدام کا کوئی چانس آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو بار بار کہہ رہے کسی ہیں نے مجھ سے پوچھ کے نہیں آنا، اور اگر پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی زندگی کو خطرے لاحق ہو گئے اور پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کی جمہوریت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہر کام ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ ایسے کسی اقدام کی عدالتی توثیق ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم، آگے کئی دفعہ ہوئی کئی دفعہ نہیں ہوئی، اب کی بار کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے جو سوال جتنا آپ نے پوچھا وہ آگے آپ پیشن گوئیے پہ جاتے ہیں، اس سے میں احتیاط برتتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، محتاط ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پروگرام کے آخری سے واپس آتے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا یہ آخری حصہ۔ ویسے شیخ صاحب ابھی اس وقت جو بھی لائن اور لین چل رہی ہے عدالتوں میں اور یہ سب، یہی برقرار رہے گی آپ کے خیال میں؟ ون سٹیپ اہیڈ بھی جائیں گے؟ مثلاً میرا سوال پوچھنے کا مقصد، اسحاق ڈار صاحب ہیں، اب جناب آن پیپر وہ بیمار ہیں، باقی ہے کہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو وہ اجلاس میں بھی شرکت کرتے ہیں، وہ ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، جا بھی رہے ہیں۔ اس طرز کے جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایک قدم آگے بڑھ کے عدالت کے جناب لاؤ پھر ایسے لوگوں کو، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا کا عدالت جائے گی آگے؟ قوم کی فکری سوچیں جو ہے وہ مفلوج ہوتی جا رہی، اچھا، لوگوں کے مسائل اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ میں نے ووٹ کی آپ کو مثال دی ہے، جی، اور مجھے خوف ہے کہ الیکشن کی طرف بھی لوگوں کا رجحان کم ہوگا۔ تو لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں جان چھٹے، ان کے مسئلے حل ہوں، جو جسٹس ثاقب نثار کر رہا ہے، ہسپتال ٹھیک ہو جائے، اسکول کی فیس تھوڑی ہو، بجلی کا بل تھوڑا ہو، گیس کا بل تھوڑا ہو۔ میرے تندور والے روز آتے ہیں، جی ووٹیں تو آپ لینے کے لیے آ جائیں گے، یہ LNG نے دیکھو نا، ہمارا جو 40-50 ہزار کا بل تھا یہ لاکھ روپے کا ہو گیا، 1,05,000 کا ہو گیا۔ لوگوں کی بے بسی کی انتہا ہے کہ لوگ اپنے مردے کا، قبرستان کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قبرستانوں کے باہر موبائل نمبر لگائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں فون کریں۔ یعنی لوگوں کو حالات میں بہتری چاہیے، ان کو اس سے کم مطلب ہے کہ جناب یہ تو ڈیموکریٹک اور ان ڈیموکریٹک، آپ یقین جانے 31 مئی کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا نواز شریف کے فیصلے کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ میں 1-2 دن کی چھوٹی لٹل کا تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اگر یہ کہنا کہ بھئی دیکھیں آج پاکستان کی کیس کے وقت بھی یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ اپنی چاہت سے آ رہے ہیں۔ آج کے جلسوں میں لوگ جس طرح ایک شیخ رشید اور عوامی مسلم لیگ ہے واحد جس کے جلسوں میں لوکل لوگ 1 ہیں یا 1 لاکھ ہیں، چند ہزار روپے میں کرتے ہیں، اب کروڑوں روپے کا جلسہ ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ دینی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی دادا دربار سلام بھی ہے جی۔ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین جلسہ جو ہے PTI کا وہ 29 تاریخ کو ہوگا، اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے 30 اکتوبر ٹائپ کا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوگا جس کے بعد میری خواہش تو یہی ہے، اور عمران خان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ اس جلسے کے بعد ان کو کمپین میں نکلنا چاہیے۔ اور خان صاحب بہت جان مار رہے ہو جلسے کے لیے، ویسے بڑا محنتی انسان ہے، آپ یقین جانیں، آج لندن ہے، کل مانچسٹر ہے، پرسوں ہمارے یہاں کراچی کے بڑے دورے کر رہے ہیں، سندھ کے بڑے دورے کر رہے ہیں۔ کراچی کے بارے میں شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پتنگ کٹی ہوئی ہے، نہیں کٹی، میرا خیال ہے پتنگ ابھی کٹی نہیں ہوئی، گانٹھ لگ سکتی ہے پتنگ، جڑی ہوئی ہے۔ میں جڑی ہوئی بات اس طرح نہیں کہنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کراچی کا اصل فیصلہ جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہیں، نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لگا رہے ہیں، انڈیسائسو ہیں، لیکن الیکشن کے قریب وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر یہ آپس میں یہ لڑتے ہی رہے اور ایک نہ ہوئے، ایک ہو بھی گئے تو نتیجے کا کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کمال صاحب سے ہے کوئی آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لاہور بار میں ملے تھے، لاہور بار کی دعوت۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ کچھ کراچی کی سیاست پہ کچھ کر پائیں گے؟ سر جی میں آپ کو پہلے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، صوبوں کا میں اتنا ایکسپرٹ نہیں، کراچی سے مجھے پیار ہے اور میں وہاں بھٹو کے خلاف تحریک میں جلسے کرتا رہا ہوں، لیکن کراچی پاکستان کی سیاست میں 5 سال آگے ہوتا ہے، وہ الیکشن کے نزدیک آ کے فیصلہ کریں گے اور بڑا اہم فیصلہ کریں گے۔ پچھلے دنوں تو بات چلی تھی خان صاحب کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے اتحاد وغیرہ کی، آپ کے خیال میں کرنا چاہیے ایسا کوئی فیصلہ؟ اتحاد ہونے چاہیے، عمران خان کو فائدہ ہوگا ایسے کسی اتحاد کا خان صاحب کو؟ جس سے عمران خان کو فائدہ ہو وہ اتحاد ہونے چاہیے، اور اسلامی پارٹیوں اور اسلامی طاقتوں سے بھی ہونے چاہیے، اور کسی پارٹی کے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، 1-2 کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ان کو دے کر بھی ان کو آن بورڈ کیا جائے تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے۔ اور یہ میں عمران خان کو ایک نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، ابھی بھی لاہور میں کہوں گا علیحدگی میں
کہ آپ ان اسلامی قوتوں کو آن بورڈ کریں. یہ مذہبی ووٹ شیخ صاحب امپورٹنٹ رول پلے کرے گا؟ میں دو مثالیں دے کے پوچھنا چاہتا ہوں. حافظ سعید صاحب کا معاملہ ہو یا خادم رضوی صاحب کا, سیاسی حوالے سے. میرا خیال ہے حافظ سعید صاحب کا ابھی ملی پارٹی کا تو ہو جائے گا فیصلہ, ان کی پارٹی کی رجسٹریشن کا ابھی پتہ نہیں کون سی ڈیٹ لگی ہے, اور لاہور میں دونوں نے الیکشن لڑا ہے. لیکن اگر اسلامی قوتیں ساری ون وے ووٹ ڈالیں تو اس کے بڑے اثرات ہوں. آپ کے خیال میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے حافظ سعید صاحب کو؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے جی, اچھی بات نہیں ہے. بجائے اقوام متحدہ امریکہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی, تو دہشت گردی تبھی نہیں ہوں گے نا جب سیاسی دائرے میں آئیں گے. کیا آپ کہیں گے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں, چلے میں بیٹھ جائیں؟ وہ ان کو اجازت دیں سیاست میں حصہ لیں, اور جو ان پہ الزامات غلط لگے ہوئے ہیں ان کا وہ صفائی پیش کریں, اور اپنے ووٹوں کے ذریعے ثابت کریں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا جائے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ ملی پارٹی کو بھی, خادم حسین کو بھی, اور جتنے لوگ ہیں ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا جائے. جو فرقوں کی سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے. مسلکوں کی سیاست, اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں, لیکن ملی رول ادا کریں, ایک نیشنل رول ادا کریں. کچھ اور جلسے ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کل لاہور میں ہوا موچی گیٹ میں, مجھے نہیں پتا. ان کے مطالبے جو جائز ہیں وہ ماننے چاہیے. صحیح ہے. نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کی تقاریر پہ پابندی ہونی چاہیے, یا اس کے ذریعے وہ اور ایک مظلوم وہ دور ختم ہو گیا جب آپ تقریروں پہ پابندی لگا سکتے تھے. میں نے میرا اتنے عرصہ سپیکر بند رہا. ایک میں نے ختم نبوت پر کہا یہ مجھے مارنے آئے. آبادی ہے اس ملک کی 20 کروڑ اور 28 کروڑ لوگوں نے اس کو سنا جی. اب میں حیران ہوں کہ ساری دنیا میں واویلا پڑ گیا کہ انڈیا میں بھی, سری لنکا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, سعودی عرب میں بھی, دنیا کے ہر ملک میں اس کو یہ کیا کہتے ہیں, میں تو ٹویٹ کرتا نہیں, بعض کا بیان ریکارڈ کرا دیتا ہوں, کوئی لڑکا ہو کہ کرو جی ریکارڈ. سو اب آپ دیکھیں 20 کروڑ کی آبادی میں جس اسمبلی کی تقریر کو 70% میرے سپیکر کو بند رکھا, ایک ہی دن کھلی, میں نے اپنا کام ڈال دیا. اللہ کی عزت ہوتی ہے اور اس کے رسول کی دی ہوئی عزت ہے کہ 28 کروڑ لوگوں نے ختم نبوت کی تقریر کو سنا جی. تو آپ کہہ رہے ہیں تقاریر پہ پابندی لگانے کا زمانہ گزر گیا؟ اگر لگ چکی ہوتی تو آج شیخ رشید کی کوئی ویورشپ نہ ہوتی. اسمبلی کی تقریروں میں جتنا میرا مائک بند ہوا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا مائک اتنا بند نہیں ہوا. حتیٰ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو مارنے کے لیے اس کے اسمبلی کے ممبر آئے ہوں, یا باہر سے لوگ لائے ہوں بسوں پہ کہ اس کو مارو. الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی سے اس کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچا؟ الطاف حسین کی تقاریر کو آپ نواز شریف کی تقریر سے موازنہ نہ کریں. الطاف حسین کی تقاریر جو ہے میرا خیال ہے وہ کافی زیادہ, وہ کئی قدم آگے کی نو بال تھی. ایک تو 3 نو بال تھوڑی سی آگے, ایک وہ نہیں, وہ نو بال کیا, وہ گراؤنڈ سے باہر بال کرا رہا تھا. اچھا, تو اس کا بہرحال اس سے موازنہ نہیں بنتا. صحیح ہے. بس ٹورڈز دا اینڈ آف دا انٹرویو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بہت بات کی, ماڈل ٹاؤن کیس کا بھی آپ نے حوالہ دیا. آپ کی ابھی بھی یہ رائے ہے کہ دونوں بھائیوں کی رائے میں ایک نیریٹو میں فرق ہے, یہ دو الگ الگ سوچیں ہیں یا منصوبہ بندی ہے؟ میں شہباز شریف نے ہمیشہ نواز شریف کے لیے راستہ بنایا. سعودی عرب سے لانے والا شہباز شریف تھا. آج اس وقت مستقبل کا کمپٹیشن جو ہے رابطوں میں وکٹ کے دونوں طرف جو کھیل رہے ہیں وہ شہباز کھیل رہا ہے اور شاہد خاقان کھیل رہا ہے. اور نثار کی جہاں تک اب آپ نے بات کی تھی, نثار میں نے کل کہا ایک ٹی وی انٹرویو, اس کے قریبی دوست نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہا. میرا بھی یہ خیال ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ ذرا کنفیوز ضرور ہوئے کہ انہوں نے سوچا ہمیشہ ہی فیصلے میں دیر کر دیتے ہیں. وہ کیا ایک شعر ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, منیر نیازی صاحب کہتے ہیں. اچھا, میں نے ان کو 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہ نواز شریف جو ہے فریج میں لگا کے کھاتا ہے اور تینوں یکے چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. ساتھ میں شیخ رشید سے یہ خود الیکشن لڑنے کے لیے جنازہ پڑھ رہا ہے, شادی اٹینڈ کر رہا ہے, تھڑے پہ بیٹھا ہے, حمام پہ بیٹھا ہے جی, حمام پہ یہ, اور اتنی لائف سیکیورٹی رسک کے 4 دفعہ سوئسائڈ ہوئے ہیں. اس کے لیے پھر جان ہتھیلی پہ رکھنی. نثار صاحب کی سیاست میں اچھا فیصلہ ہوتا کہ تحریک انصاف جاتے؟ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ میں چوئی سرور خان صاحب جو ہیں
انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جہاں سے الیکشن لڑے گا شیخ رشید میں الیکشن لڑوں گا. میں نے کہا اگر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لڑے, اس نے کہا یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہ اگر وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑے گا تو میں 3 حلقوں سے الیکشن. چوہدری سرور صاحب کہہ رہے ہیں, سرور خان جنہوں نے شکست بھی دی. اچھا چاہے وہ پی ٹی آئی سے لڑا تو اس کا بھی جواب میں نے پی ٹی آئی دیکھا یار مجھے اتنا, میں نے اس سے کہا کہ بھئی وہ کیا مسئلہ ہوگا. اس نے کہا شیخ رشید میں آپ کو فائنلی کہہ رہا ہوں کہ وہ جہاں سے لڑے, جیسے لڑے, انڈیپینڈنٹ لڑے, 3 حلقوں سے لڑے, میں 3 حلقوں سے لڑوں گا. مجھے اس کا امکان زیادہ لگتا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی تو جوائن نہ کرے, لیکن شاید نون کے ٹکٹ پہ بھی نہ لڑے, انڈیپینڈنٹ لڑے, اور شاید نون ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے اس حلقے میں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نون بڑی کینہ پرور اور دل میں زخم رکھنے والی پارٹی ہے. میں نے اس کے لیے 7 سال قید کاٹی تھی, ماں کا جنازہ چھوڑ کے گیا تھا سلام پھیر کے, تو انہوں نے کینڈیڈیٹ دیا تھا. جی کینڈیڈیٹ نہیں چھوڑتے. آپ کے خیال میں نثار کے خلاف بھی کھڑا کریں گے؟ نثار صاحب کے خلاف اگر انڈیپینڈنٹ ہوا تو, اگر شہباز اتنا پاورفل ہو گیا تو میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ وہ شہباز کی کلی پہ کھیل رہا ہے. نواز کا اس کے ساتھ پرابلم ہے, شہباز کا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں. اور اگر شہباز نواز کی حد تک بنایا بھی اس کو جا سکتا ہے. جی اگر سارے لوگ یہ کہیں کیا سیریس ہے, نواز شریف نے کتنے ٹرن لیے ہیں, لوگ ایسے ہی دوسروں کو یو ٹرن کہتے ہیں, نواز شریف خود بہت بڑا یو ٹرن ہے. نظریاتی ہوئے میں اور مشاہد حسین سید صاحب کو شامل کر لیا ہے, کنگ آف دی لوٹا. مطلب میرا بڑا احترام کا تعلق ہے مشاہد صاحب سے, لیکن میرا بھی تعلق ہے بہت سارا. میں نے کسی دوست کو کہا کہ یہ کیا ہوا, اس نے کہا جی ویسے تو میں جیت نہیں سکتا, وہاں بھی آپ کے لیے کام کروں گا. لیکن مشاہد صاحب تم سمجھتے تھے کہ ذرا کہیں اور بھی قریب ہیں, تو وہ تو قریب نہیں ہے میاں صاحب سے, مجھے سمجھ نہیں آئے کچھ. یہ وہ وہاں جا کے بھی انہی کا کام کریں گے نا. برج کا رول, برج تو وہ لے کے آئے تھے سینٹ میں, جو اس کا ریئیکشن اور رزلٹ آیا باجوہ صاحب کو لے آیا, کوئی اتنا اچھا نہیں نکلا. اور سینٹ میں باجوہ صاحب کے آنے کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا. میرا خیال ہے کہ میڈیا جو وہاں سوالات ہوئے وہ غیر مہذب سوالات بھی تھے اس میں سے, اور وہ لیک ہوئے. لیک نہیں ہونے چاہیے تھے. نہال ہاشمی صاحب نے آ کے پوری تقریر بتا دی, یہ سوال ہوا جواب ہوا, پھر تو ان کیمرہ سیشن کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا. ان کو لانے والے مشاہد حسین صاحب تھے. جی ہاں, وہ اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اور ان کے چہرے سے پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان سے وہ اتفاق نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.